السلام علیکم پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قدیم گاؤں کے وسط میں حضرت لقمان رہتے تھے جو اپنی حکمت اور تقوی کے لیے مشہور تھے۔ اس کے دن خاموش غور و فکر میں گزرتے تھے۔ ان لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے جو اس کے مشورے کے طلبگار تھے۔ پھر بھی اپنے پرسکون بیرونی حصے کے نیچے حضرت لقمان ایک بھاری دل رکھتے تھے، کیونکہ ان کا ایک بیٹا تھا جو اکثر راہ راست سے بھٹک جاتا تھا۔ ایک شام جب سنہری سورج افق کے نیچے ڈوب گیا تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ دنیا کا وزن تھامے آنکھوں سے وہ بولنا شروع کر دیا، میرے پیارے بیٹے۔ اس نے اپنی آواز نرم لیکن پختہ کرتے ہوئے کہا، زندگی انتخاب سے بھرا ہوا سفر ہے۔ ہر عمل، ہر لفظ ہماری روح پر نقش چھوڑ جاتا ہے۔ میں نے طویل عرصہ جیا ہے اور بہت کچھ دیکھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ راست بازی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ واحد راستہ ہے جو حقیقی امن کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا بیٹا اگرچہ قابل احترام تھا، اکثر خود کو دنیا کے لالچ میں مبتلا پایا۔ اس نے سن لیا لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ حضرت لقمان نے مزید کہا کہ ایک شخص نے مجھ سے میری حکمت کا راز پوچھا تو میں نے کہا، میں نے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھا ہے اور میں نے اپنے بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ بیٹا، تم اسے سمجھو، ہر دن ایک تحفہ ہے اور ہر لمحہ صحیح اور غلط کے درمیان انتخاب کرنے کا موقع ہے۔ حضرت لقمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کانپتا ہوا ہاتھ اپنے بیٹے کے کندھے پر رکھا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو نیک راستے پر چلنے کی طاقت ملے، میری خاطر نہیں بلکہ اپنی جان کے لیے۔ اس کا بیٹا اپنے باپ کی آنکھوں میں گہری محبت اور تشویش دیکھ کر متزلزل ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت لقمان کی حکمت صرف ان کی باتوں میں نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے جو محبت کرتے تھے اور انہیں دنیا اور آخرت میں پھلتے پھولتے دیکھنے کی خواہش تھی۔ اس رات جیسے ہی آسمان پر ستارے چمک رہے تھے، حضرت لقمان کے بیٹے نے اپنے والد کی تعلیمات کی تعظیم کرتے ہوئے شکر گزاری اور محبت سے لبریز دل کے ساتھ راست بازی کا راستہ اختیار کرنے کا عہد کیا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اگر اپنے بڑوں کی عزت اور احترام نہیں کریں گے اور ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔